ایسے مریض جو گردے کی پتھری سے بہت پریشان ہیں اور علاج کرا کرا کر تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے میرا یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم SHO۔ میرے پیارے بھائیو، میرا آج کا نسخہ پتھری کے لیے ہے۔ ایسے مریض جو پتھری کے مرض میں مبتلا ہیں اور بہت پریشان ہیں، پتھری کی جو علامات ہیں اس میں جب پتھری گردہ میں ہوتی ہے تو کمر میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے اور رانوں میں درد ہوتا ہے، اور اگر اس کا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہو کہ آپ کو پتھری ہے کہ نہیں تو اس کے لیے شام کو پیشاب کو بوتل میں بند رکھیں اور صبح دیکھیں اس پر بھورے یا سرخ رنگ کے ذرات یا سفید اجزاء واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علامات میں پیشاب رک رک کر آتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اگر پتھری پیشاب کے راستے رک جائے تو شدید درد ہوتا ہے۔ ایسے مریض جو گردے کی پتھری سے بہت پریشان ہیں اور علاج کرا کرا کر تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے میرا یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ ایک بار یہ نسخہ ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے۔ ہمارے نسخے کا جو ٹاپک ہے، ٹائٹل ہے، وہ ہے اکسیر پتھری۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جو کھار، یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ نمبر 2 پر کنگن کھار، یہ بھی 1 تولہ۔ نمبر 3 پہ شب یمانی، یہ بھی 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے نمبر 4 پہ کلمی شورا، 1 تولہ۔ نمبر 5 پہ ہجر الیہود، 1 تولہ۔ بس میرے دوستو، یہ اجزاء ہیں اس نسخے کے۔ اس کے بنانے کی ترکیب، بنانے کا طریقہ، میرے بھائیوں، سب چیزوں کو باری باری باریک کپڑ چھان کر کے باریک پاؤڈر بنانا ہے۔ باریک پاؤڈر بنا کر اس کو محفوظ کر لیں، آپ کی دوا تیار ہے۔ خوراک، اس کی خوراک 1 ماشا سے 2 ماشا حسب برداشت صبح دوپہر شام شربت بزوری یا کچی لسی سے لینا ہے۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سنگ گردہ مثانہ کے لیے نہایت مفید ہے، پتھری چند دنوں میں ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتی ہے۔ ان چیزوں کے استعمال کے دوران آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ کھٹی اور تیل دار چیزیں ہیں۔ کھٹی اور تیل دار چیزوں سے دور رہیں۔ 1 یا 2 ہفتہ کے استعمال سے آپ کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔